کوئی گل سمجھ آ رہی جے یا نہیں آ رہی؟ اے دیوانوں، اسی لیے میرا امام اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں، کیا آپ فرماتے ہیں خوشا دلے کے دہندش، یہ ساری لائن پر حدیثیں نظر آ رہی ہیں انہیں. وہ جانتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلب وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے یہ حدیث روز روشن کی طرح یہاں تھی جب یہ لکھ رہے تھے. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدا خم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی واجیب وانا تارک فیکم ثقلین. اولهما کتاب اللہ فی الہدی والنور وحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال فاستمسکوا به ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ. اتنا تو کہہ دو سبحان اللہ. پھر ٹھہرو پھر کہہ دو سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں. دسیاں پترا ساری زندگی کلام پڑھ دیا ہو گئی، یہ سنے نہیں کلام؟ 10 جنے جھوٹ نہیں بولنا تھے جتنے بیٹھے ہو. دسو اس مسئلے پہ بھی غور ہونی چاہیے کہ 150 سال ہو گئے جنے نو لکھے ہوئے پڑھ دے کیوں نہ سا. اہل بیت کی محبت کا نام اہل تشیع نہیں ہے. اہل بیت کی محبت کا نام اہل بیت کی محبت کا نام سنیت ہے. رابضی کہتے ہیں جو صدیق و عمر کو پھونکے، اور سنی کہتے ہیں جس کے آنکھوں میں حیائے صدیق بھی ہو، کلیجے میں وفائے حسنین بھی ہو. ہونا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، حق چاریا، اور اچھا سنوں گا میں، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. توڑیاں میں منہ آل تک رہے ہیں جدوں حسن حسین کو وہ تو چہرہ کھل اٹھے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین. اور سنو میرے کلیجے کے ٹکڑے اور میرے پیارے بھائی رضوی، سچ پوچھو تو یہ نعرہ بھی ہم نے خود سے نہیں بنا ڈالا. اکھ دی ٹھنڈک دل دے چین والا خود نہیں، یہ بھی حدیث کے ان مطابق ہے. یہ بھی حدیث شریف کے. او دیوانوں، میرے پیرو مرشد حضرت شیخ الجن والانس والملائکہ حضرت سید سلطان شاہ عبدالقادر جیلانی البغدادی، حضرت شہنشاہ ولایت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں نے ملحب کربلا میں، اس بڑے چھوٹے شہزادے نے حضرت امام حسین نے ملحب کربلا میں دونوں شہزادوں کے ساتھ پیش آنے والا حضور کے ساتھ جو پیش آیا وہ مکالمہ ملحب کربلا میں اس شہزادے نے پیش کیا. کس شہزادے نے؟ امام علی مقام امام حسین بادشاہ سرکار نے. آپ نے فرمایا، پہلے تو لمحہ خطبہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جدی زبان مصطفیٰ نے چوسی ہے تو جن مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے. آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جیڑا میں تے میرا پراغ دے مونڈے تے حضور دے چڑھ جان تے حضور نماز وچ چومن تے کدے سجدے تو اٹھے نہیں سن جدوں تک اسی نہ اترے. آپ نے فرمایا اسی وہی ہاں کہ اساں کھیڈاں تے ساڈے واسطے سیب بھی جبریل جنت چوں لے کے آندا سی. آپ نے فرمایا اسی وہی ہاں جنہاں دی محبت این آمنہ دے لال دی محبت ہے. آپ نے فرمایا اسی وہی ہاں جنہاں دے بارے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دوویں تمام جنت کی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار. یہ فرمانے کے بعد آپ نے جو یہ عربی میں جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جو فرمایا، آپ نے فرمایا جب ایک مقام پر میں اپنے نانا کے پاس تھا اور میرے بھائی بھی میرے نانا کے ساتھ تھے تو میرے نانا نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کو چوما. کیا کیا؟ چومنے کے بعد میرے نانے نے مجھے فرمایا انتم آؤ تو سندوڑے
تو ساں دویں فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، میری امت کے جنتی جوانوں کے تم دونوں سردار ہو. اور اگلا جملہ سننا، اے پھر نعرہ مارنا. فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ. تساں دوویں جنت دے جواناں دے سردار ہو تے سنیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اہل بیت کی محبت کا نام ربز نہیں، بس صرف اتنی بات. منڈ کے اہل بیت نال وفا کرو، اے وفا حضور نال ہے. اے کہتے ہیں وفا بولو، اونچا بولو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام دیکھو. سیدنا ابو بکر صدیق سسر حضور کے ایک خاص اعتماد والے، دو پھر بعد میں حضور کے خلیفہ ہوئے، تین رسول اللہ نے فرمایا جے کدے میں خلیل بناندہ دنیا وچ کسے بندے نو بنا میں اللہ نو لے ہے، تو جے میں اللہ نو خلیل نہ بناندہ کسے بندے نو بناندہ تو ابو بکر کو خلیل بنا دو. اے دے بھی آپ چو کیا کو سبحان اللہ. ایڈیاں شانہ آلہ جنا میرے آقا ابو بکر پاک کار چلے گئے کہ دے حضرت مولا علی دے. تو مولا بخاری شریف دی حدیث ہے، دھیان کرنا. مولا علی کے گھر میں جا کر بیٹھے اور کہنے لگے قالا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا علی ابن ابی طالب والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ اقرب لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل لقرابتی وقد فادت عیناہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چشمیں جاری ہے اور روتے ہوئے کہنے لگے سن علی، سو مینو رب دی جنہیں میری جان اپنی مٹھی چ رکھی ہوئی ہے. ایک پاسے کرے میرے پتر بیٹھے ہوئے ہوں کہ ایک پاسے حسن و حسین. رب دی قسم ہے دل یہی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو ہی دیکھتا چلا جاؤ. ہونا کو اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اور اچھا بولو اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اندازہ کر ایک یہ بھی وہم ہے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام پتہ نہیں اہل بیت کا ادب نہیں کرتے تھے. غلط غلط. کان کھول کے سنے. میں ابھی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں اور دل کے کانوں سے سننا. کس سے جی حضرت جی؟ دل کے کانوں سے. حضرت عباس کون ہے؟ کیڑا جنا جیڑا جاندہ ہے حضرت عباس کو ہاتھ کھڑا کرو. دو عباس ہے نا، ایک تو غازی عباس ہے. میں حضور کے چچا کی بات کر رہا ہوں. کیڑا جاندہ ہے حضور کے چاچے نہ کیے جیڑا بندہ یا اللہ نہ لوے تیرے محبوب دے چاچے دا یا اللہ جگا دے ہو دی تقدیر. حضرت عباس، حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ. میرے اٹھنے دا ان ویلا آگئے. توجہ ادھر میرے حل تک ہو. اگر ادھر علماء بیٹھے ہوں گے تو وہ زیروں زبروں پہ بھی ہوگا. اور باقی ذرا سارے توجہ کرنا پترا ہے. روایت سن جکلے جے ٹھنڈ نہ پئی دگا لگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے گلی سے آ رہے. توجہ رکھنا. اگو سامنے پہ آمدن حضرت عمر تے حضرت عثمان غنی. اے پیدل نے اور دو میں کوڑے تے پہ آمدن. کہتے تے پہ آمدن باہروں آمدے پہ مدینہ شریف تو باہروں. اے مدینہ شریف وچ نے تے گلی وچ نے. اب ذرا سننا، کان کھول کے سننا، کان کھول کے. اے اتنا ادب کرتے ہیں اہل بیت کا. اور یہ تو حضرت عباس ہیں حسنین تے اجے اور نے. اگے ذہن میں رکھنا. حضرت عباس ادھر سے آئے. اللہ اللہ ان العباس ابن عبد المطلب لم یمرہ. کدی بھی یہ نہیں ہویا. لم یمرہ
بے عمرہ ولا بے عثمانہ وہمارا کے بان الا نزلا. حضرت عباس گلی میں اے دونے او بھائیو کوڑیاں تھے جو نظر پئی رسول اللہ دے چاچے دے ماری چھال تھلے اجلالا لہو. ہے اگر آپ کے پاس علم تو ڈکشنری میں جا کے دیکھنا اجلال کا معنی کیا ہے. اجلالا لہو ویقولان عم نبی. یہ دونوں ہاتھ باندھ کے تعظیم کریں اور ساتھ ہی کہتے چلے جائیں اساں اس واسطے اتر کے تھلے آ گئے ہاں جڑا عام نہیں آمنہ دے لال دا چاچا حضور دے چاچے دی تعظیم کرنا سنت عمر سنت عثمان. آنکھو زور دی سبحان اللہ. اور بلکہ صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اچھا بول سو تھوڑے ذرا دل نہ روایت سننا کے لیے ذرا بڑے کرنا ہے دل نہ. راکبہ زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت ایک صحابی رسول ہیں چوٹیوں کے کیڑے زید بن ثابت بیٹھن لگے کہ دیتے جی کوڑے تھے رکاب بچ پیر ترن لگے کتھے کنے کوڑا تکے رکاب بھی تکی ہے تو جدو ہیں جو رکاب بچ پیر ترن لگے نا ایک جنا آگے ہویا ہے وہ کون ہے ذرا سننا حضرت عباس دا پتر نا حضرت عبداللہ نا حضرت عبداللہ. جدو راکبہ زید بن ثابت آہذا عبداللہ ابن عباس رکابہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے پھڑ کے رکاب اگے کی تھی. انہوں نے کہا لا تبل جبن عم رسول اللہ لا تبل کے پہ کر دے ہو رسول اللہ دے چاچے دے پتر ہو چھٹو رکاب نو ایک ایک کری جان دے ہو. اگوں سنو اہل بیت نے جواب کیا دیا قال عبداللہ ابن عباس ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ موڑا کو سبحان اللہ. ہونا کو ہونا کہ کہتے ہیں ہونا گیا آلہ ماری چھال اور سنے جی پھر تھلے. انہوں نے ایسے کیا تھا مجھے دیکھو سارے اب وہ آج سنائیں کون عبداللہ بن عباس وہ کہنے چھوڑو نہ کرو. انہوں نے کہا میں جے تو انہوں کیسی تسی نہ کرو اور میں نوں کہہ رہے ہو پہ تو نہ کر تو جڑی گل تو انہوں دسی نے تو سن کیتی نا اور جڑی سانوں دسی نے وہ بھی سنو. دھیان ہے تھوڑا او ہاتھ چم کے کہنے لگے جدو انہیں کہنا لا تفعل ہنج نہ کرو. انہوں نے جواب دیا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت محمد. اجازت دیو میں ترجمہ کر. انہوں نے آج چوم کے کہا ہمیں حکم یہی دیا ہے جتے سید نظر آونے ننو چوم لیا کرو. بیٹھنا جی جتے سید نظر آونے ننو کیا کرنا ہے اچھا بولو. امرنا کا مطلب کیا ہے ہمیں ہاکذا امرنا انہوں پڑھایا جی انہوں واقعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ بیان کرنا شکریہ. پہلے جماعت شاہ صاحب دے نانے بابے دی تو سن لو ہیلو اے جس دیڑے سنی صحیح ہو گئے نا اس دیڑے کم سدھا ہو جانا ہے. اے میں تو انہوں قرآن دیا تریاں سپاریاں دے ہاتھ رکھ کے آدھا جس دیڑے سنی سمجھے سنیاں وچ نہ یلنا بہت نے کہ بہت نے. ہم بیان کر رہے ہیں ذکر حسنین
ਸੰਗੀ ਆ ਦਿਨ ਭਈ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ जानते हो की है? जमात में वाबी नहीं हूं, बगदादी हूं। और जमात अली शाह साहब की जुत्ती मुबारक मेरे सिर दा ताज बन जाए तो मैं क़यामत वाले दड़े खुश नसीबा विच हो जावां। लेकिन गल ते चज नाल करया करो ना। सिख चज कोई यार मनावण दा, तंद सिद्धी चरखे पावण दा ना। दिल नाल दसो भाई जिन्हां दे हाथ पे सहाबा चुमदे, जिन्हां दे हाथ पे नहीं, मैं हुण सुनदा उच्चा ना, रोला है। जिन्हां दे हाथ, उन्हां दे जिक्र विच कोई कमजोरी है? बल्कि जे कदे सुन सकते हो कलेजे के टुकड़ों आंखों के तारों सुनो। जमात अली शाह साहब को भी सलाम, बल्कि दुनिया के हर उस सैयद को कि जिसका अकीदा सही है, उसकी खाके पा मेरी आंखों का सुरमा। बमा जमात अली शाह साहब के हर उस सैयद के कदम की खाक, फकीर की आंखों का सुरमा, जिसकी रगों में खूने हसनो हुसैन है। अच्छा अगली गल सुनो। मौला अली ने हाथ नप के ना हजूर ने एक गल की है, जरा सुने गौर ला। मौला अली दा हाथ नप के हजूर ने फरमाया, या अली जबना अबी तालिब हुब्बु आले बैती नाफिउन अला सबअत मवाकिन। ए अली, मेरी अहले बैत की मोहब्बत मेरी उम्मत को 7 मकामात पर फायदा देगी। हाथ है तेरा क्या को सुभान अल्लाह। मेरी अहले बैत की मोहब्बत कितनी जगह दे? अच्छा सुने जी, गौर करे। फरमाया पहला मकाम इंदल मौत। ये गल गौर नाल सुननी है। फरमाया जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, और मोहब्बत की दलील ये है कसरत से जिक्र। ऊंचा बोलो, मोहब्बत की दलील क्या है? कसरत से। हाथ तेरा के बोलो, कसरत से। नहीं नहीं, सारे नहीं उंगली चुकी, कसरत से। देखो जी हजरत, मैनू दिल नाल दसना, तुसा आप दा की ना है? मोहम्मद इमरान साहब, तुसी ये गल दसो, जिहदे नाल तुहाडी मोहब्बत नहीं होंदी ओहदा जिक्र करदे हो हैं? क्यों ना करदे हो? भाई ओहदे नाल तुहाडा तल्लक कोई नहीं, और मोहब्बत तो जिहदे नाल मोहब्बत होवे हैं ओहदा करना होया ना। ਇਹਦਾ मतलब है जो कोई जिसदा आशिक होवे गल उसे दी करदा। अहले बैत की मोहब्बत नफा देती है, पर पहले ए गल भी सुन लो, मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत दलील मांगती है। मोहब्बत की दलील ये है कि तेरे लबों पर उठते बैठते जिक्र अहले बैत हो। फिर ये गम नहीं करना कि लोग तेनू की कहते हैं। हाँ, लोगों ने इमाम शाफी नू नहीं छिड़िया, इमाम शाफी नू छड़िया ने। राबजी हो गया, राबजी हो गया, राबजी हो गया, राबजी हो गया। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नू आखिर लिखना पिया। उन्हें फरमाया लौ काना हुब्बु आले मुहम्मद रिब्जा फल यशहद सकलान अन्नी राबजी। फरमाया जे कदे अहले बैत दी मुहिब नू राबजी आदन तो फिर जमीन भी गवाह हो जाए, आसमान भी मैं राबजी हां। अहले बैत की मोहब्बत प्यारे, आंख खोल कर और दिल के कान खोल कर देख मुझे और सुन मुझे कि अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो तेरी नमाज गई, अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो तेरा रोजा गया। ऊंचा बोलो, रोजा तो दाढ़ी शरीफ तो पगड़ी शरीफ तो जुब्बा शरीफ तो तस्बीह शरीफ, ये डर डर के पिया दे। गल की है स्टेज से मैं तो तकदा ही ना पिया कि कौन है तो कौन नहीं। तुहानू कोई डर है? तो फिर ऊंचा बोलो, अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो नमाज फायदा देती है, बुराइयों से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, पर उसको जिसके दिल में हुसैन हो, ये याद रखना। और नाल ही से आबाद अदब भी, जिसके दिल में हुसैन है अदबे से आबा लाजम है। आपने फरमाया मोमिन के दिल में मौला अली, फरमाया मोमिन के दिल में ये दोनों चीजें गठी नहीं हो सकती, मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़। मोमिन तो वही होता है जिसके दिल में गठी मोहब्बत आती है।
نالے گلاں بھی سنی جاؤ. چلو پھر لوٹتے ہیں. حضرت جی انہوں نے فرمایا پہلا موقع کیڑا ہے؟ عند الموت. تو سا مرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ جس کدے نہیں فوت ہونا وہ ہاتھ کھڑا کر. وہ کر کے بھی ایک دم تھلے ہی کیتا نہیں. سمجھ آ گئی نہیں پہ نہیں یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ اٹھن میں اتھوں اسرائیل دے وے. اے کئی تقریر کردے مولانا اتھی انا للہ. ہم خود دعا مانگتے ہیں یا اللہ کسی روز حدیث شریف پڑھ رہے ہوں تو روح نکل جائے. ہماری اپنی نیت یہی ہے کہ یا اللہ کسی دڑے ہیں جو روح نکلے کہ اسی پڑھ رہے ہوں زبان تے ہوئے قال رسول اللہ روح چلی. پتہ تو کوئی نہیں نا بچیوں کتھے روح نکلنی ہے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کی جو بشارت ہے وہ تو سن لو اور خوشخبری اور مجدہ. آپ نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ اسرائیل سے فرمائے گا سختی نہ کریں. اے جدی روح کڈن لگائے نا یہ کلیجے وچ آل محمد دا عشقی. سن دے ہو میری جان آپ سے قربان. اچھا نمبر 2 حضور نے فرمایا ان غور نہ سنیں. فرمائے انہن پلا پانی جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے. اور اگلی گل بھی کن کھول کے سن لو. اے روایت لکھ اے جڑی ہون میں اے حصہ سنا اے حصہ کس نے اپنے فتوے میں شامل کیا ہے؟ میرے آقا میرے مولا میرے ماوا میرے ملجا میرے مربی آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ حصہ فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے. کون کو نہیں آکھیا جی سبحان اللہ. لیکن رضوی بھائی اے میرے بھائی ایک جملہ سننے والا ایک جملہ سننے والا اللہ چلو ایک جملہ سننے والا ٹھیک ہے ایک جملہ سننے والا وہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جڑی حدیث شریف ہے یہ وچ صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ کٹورا میں پرانگا تو پانی تو پلائیں. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک اور روایت بیان کی ہے یہی ذکر ہے اس میں لیکن اس میں ایک اضافہ ہے. سنے ہیں جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا. آنکھو جی مولوی صاحب سبحان اللہ. مولوی ضرور سبحان اللہ کرے کہ مولا دے ہاتھ ڈنڈا ہونا جی. اچھا بولو مولا دے ہاتھ ہے وہ تھوڑا اچھا بولو. ہاں جی لکھن اللہ جناب میرا اعلیٰ حضرت ہے فرمایا مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا اور حضور فرمائیں گے اے کوثر دا پیالہ پھاڑنا تو ڈنڈا آگے ہی تیرے ہاتھ چاہے جنو مرضی یا نیڑے آمن دے جنو مرضی یا دور ہٹا دے.
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ کہ جڑا پھونکتا سی عثمان غنی اور عمر کو، چونکہ حضور نے ان کے کان میں یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ جب تک تو نہ اجازت دے پل کوئی ٹپ نہیں سکتا علی، تے اجازت دونوں دیویں جدے دل وچ ابو بکر عمر کا پیار۔ اونچا بولے اچھا جی چند بندے تو بالکل میرا انہوں نے میری تقریر چنگی نہیں لگے گی، خیر ہے کوئی بات نہیں، مینوں بھی وہ چنگی نہیں لگے کوئی نہیں، برابر ہی کہ تمہیں ہم نہیں اچھے لگتے، ہماری بات اچھی نہیں لگتی، ہاں تم بھی ہم کو اچھے نہیں لگتے، ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں علی، ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں علی والے، علی ہے نا مولا علی۔ اس گل تو ڈنڈے علی تو یہ نہ سمجھی کہ وہ کہیں بغض رکھتے ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک، وہ انہیں اچھا سمجھتے ہیں جو صدیق و عمر کو بھونکے۔ مولا علی نے تے اپنے پتر دا سجدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ جیڑا بندہ بی بی فاطمہ دے نا تے سر تھلے کرے رضی اللہ تعالیٰ پل صراط تو بے خوف و خطر لنگ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور جدوں میں بی بی دا نا آوے انج کر لیا کر، سلام اللہ، بے ادب بے مراد، با ادب با مراد، با مراد، جس بی بی دا ادب کر لیا بیڑا پار، انشاءاللہ دو ہی جانی بیڑا بال۔ ذرا سننا، بی بی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد مولا علی کی شادیاں ہیں، ہمارے شیعہ بھائی تو 18 روایتیں کرتے ہیں، 18 شادیوں کی شیعہ بھائیوں کی ہے، ہم نہ تو گالی دیتے ہیں کسی کو نہ جھگڑا کرتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں، پیار سے کہ وہ جو 18 شادیاں ہیں ذرا بتائیں نا، اس میں سے سیدہ کے بعد پہلی شادی کے بعد بچہ جو پیدا ہوا وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اپنی کتابوں سے بتا دیں، ہم تو کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، لڑتے نہیں ہیں۔ دیکھو اب میں کوئی پھٹے والی کر کے یار او میرے بچوں، پہلا منڈا جڑا پیدا ہویا وہ دا نام محمد بن حنفی ہے۔ واہ واہ واہ، کی نام ہے اچھا بولو؟ محمد بن حنفیہ۔ تو ان کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر ہے، واہ، اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عمر ہے، واہ اس کے بعد جو پیدا ہوا اس کا نام عثمان ہے۔ واہ، تے کملے ہو اپنے پتنا دا نام ہی کوئی دشمنہ دے نام تے رکھ دے، واہ 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 واہ، ذرا گستاخی معاف، تھوڑا جا اور اگر بیان کر دوں اجازت ہو تو امام باقر کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ واہ، امام باقر کے بیٹے کا نام، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان۔ یہ ایڈے غیبدان نے سارے اہل بیت علیہ، میری گل نہیں سمجھی، اے پہ آدھا یہ ایڈے غیبدان نے، ایڈے غیبدان، توبہ 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 توبہ، انہاں دیتے 11ویں پشت وچو پتر دی اکھ دا عالم ہے جدہ نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ باوا بغداد والا فرماتا ہے نظرت الہ بلاد اللہ جمعن کا ہر دلتن الہ حکم اتصالی کل ولی اللہ لہو قدم۔ باوا پہ کہندہ ہے بھئی پوری کائنات میرے سامنے انجے جے میں رائی دا دانا ولی میرے قدمہ وچ، ایت 11ویں پشت دا پتر ایت باقر کا عالم کیا ہوگا؟ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایڈے غیبدان نے رضوی پیاریا اکھاں دیا تاریا میرے کلیجے دیا ٹکڑیا، ایڈے غیبدان نے اہل بیت علیہ مولا علی بھی نا تاں رکھے، امام جعفر صادق بھی نا تاں رکھے کہ سانو منن دا دعویٰ کرنا لا کوئی نہ تے پاؤنکے نا مننے سانو تے جدوں پاؤنکے تے اتنا خیال کر لوے کہ اے نا ساڑیاں پترہ دے بھی نے سبحان اللہ۔ ہونا کو نعرہ تاکی حق چار یا نعرہ حیدری یا علی یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن یا حسین۔ اچھا
یہ حضور دیر بہت ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اب میں آخر میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. اچھا بولو. آپ جب میری طرف دیکھو کہ پھر سناؤں گا، نہیں تو نہیں سناؤں گا. نہیں تو نہیں سناؤں. میں چپ نہیں، میں نہیں سنا. جدوں عبدالحمید چشتی صاحب نہیں کر سکتے میں نہ کر سکتا. بس صرف تھوڑا جو وہ ٹر پہ میں ٹرتا نا. بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. اور واللہ حضرت مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم خانے وال والے بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور اللہ پاک ہمیں ایسے عشاق کی محبت و خدمت عطا فرمائے. اور جدوں یہ گلاں سن دے ہو نا کہ کسی دی تعریف کسی بندے نے کیتی ہے، اگر وہ نال ملاقات کرو تو انہوں دسیا بھی کرو. یہ سنت جی یہ کی ہے. ایک بندہ آیا باہروں جناب مولا علی تے احمد بدیا ہویا حضور دے کول کھلوتے ہوئے، انہیں تکیا نہیں سی پہلے مولا علی کون. گلاں سنیاں سن پئی علی ایسے ہیں علی ایسے ہیں. وہ آیا کرے یمن وچوں، حضور پاک کھلوتے سن، مولا علی بغل وچ کھلوتے. حضور نے فرمایا مولا علی کو ابھی وہ